کلام جڑا نور سانو عطا فرمایا ہے نا ان کو بجا سکدا کیوں بلا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون اللہ فرما رہا ہے یہ ساڈا ذکر ہے قرآن کی یہ ساڈا ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے و انا لہ لحافظون اور اسی دی حفاظت کرنے والے قرآن دی حفاظت کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ اگر یہ جڑے چھوٹے چھوٹے جڑے لوگ نے نا یہ اگر کردے نے نا کہ آپ دی بدبختی دے اندر آپ دی بدبختی لکھاوے پہ اللہ دے قرآن نو نہیں کچھ کر سکتے انہاں دے اندر اتنی جرت نہیں کی کہ قرآن دا ایک لفظ بدل دیں انہاں دے اندر اتنی جرت نہیں کی قرآن دی زیر نو زبر کر سکن قرآن دی زیر نو پیش کر سکن یہ جڑے ہتھ کھڈے استعمال کر دیں اللہ دا قرآن تو ہے انہو لقرآن کریم کدی تو قرآن دی گہرائی دے اندر جا کے دے اللہ فرما رہا ہے قرآن تو تیرے واسطے میں کریم بنا چھڑیا گا قرآن تیرے واسطے کریم ہے گا قرآن تیری عظمت ہے قرآن تیری شان ہے تو پڑھ کے دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء اللہ فرما رہا ہے قرآن اسی تیرے واسطے شفا بنا چھڑیا گا تیریاں بیماریاں دی شفا قرآن دے اندر اللہ نے کی ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ساڈے واسطے راہ ہدایت ہے اس قرآن صرف اسی ساڈی اندر جڑی چیز ہے نا انہوں بھی اپنے آپ خود بندہ سوچے اسی قرآن اچھے گلاف کے اندر پا کے صرف اتنے الماری تے رکھیا ہوا ہے کبھی صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کر تیرے دل کے اندر قرآن دا نور جدو وسے نا پھر تینوں پتہ لگے گا کہ قرآن جدو کوئی کہندا تیرے اندر تکلیف پھر محسوس ہوئے گی کہ ساڈے قرآن میں کوئی کی کرتا پیا اسی خود سونے گلافاں دے اندر پا کے تے رکھ لیا لیکن انہوں پڑھ کے نہیں اسی ویکھتے انہوں تے عمل نہیں کدی کیتا اپنے بھی تھوڑے جہے اپنے نامہ اعمال دے اندر کنجور کے دیکھا اپنے آپ میں قرآن پاک پڑھیا کرو قرآن تے عمل کرنے دی کوشش کریا کرو جتھے قرآن پڑھیا جاندہ نا اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جتھے قرآن پڑھیا جاندہ ہے اللہ تعالیٰ دیا رحمتہ اتھے برس رہی ہیں تو دوستوں بزرگوں سانو سنگ ہے اسی قرآن کے نال محبت کریے قرآن کے نال پیار کریے قرآن تے عمل کرنے دی کوشش کریے قرآن پاک نے اپنا ساتھی بنائیے کیسا ساتھی جڑا دنیا دے بھی ساڈا ساتھی ہو قبر دے اندر جائیے تے قبر دے اندر بھی ساڈا ساتھی ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کہ جڑا قاری قرآن ہے نا قرآن دے نال محبت کرنے والا ہے قرآن دی تلاوت کرنے والا ہے قرآن دے نال پیار کرنے والا ہے جنت انہوں بلاوے دی کہ یا اللہ انہوں جنت دے اندر بغیر حساب دے پہ اللہ تعالیٰ کو بھی میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے سب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا رضوی بابا نے بتایا بس زبان جرت زندگی کیا ہے تمنا شہادت کرنا انہوں نے جو لفظ سرے سینہ صحرا لکھا مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا انہوں نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر اپنے خون سے دین اسلام نموس صحابہ کا قصیدہ لکھا واجب الاحترام قابل صد احترام یورپ شمالی یورپ کے اندر ترکی سفارت خانے کے سامنے کچھ بدبختوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی قرآن پاک کو نظر آتش کیا اسی طرح ہالینڈ کے اندر بھی قرآن پاک کو معاذ اللہ جلایا گیا میں حکومت پاکستان
اور تمام اسلامی ممالک کے لوگوں سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، اس اجتماع کے اندر اعلان کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ جن بدبختوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، ہمارا اعلان ہے کہ تمام اسلامی ممالک کو ان تمام غنڈوں اور دہشت گردوں سے اپنا تعلق منقطع کر دینا چاہیے۔ جس طرح ترکی نے اس ملک کے ساتھ، سویڈش کے ساتھ، ہالینڈ کے ساتھ، فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کیا ہے، اسی طرح تمام اسلامی ممالک کو ان سے جو تعلقات ہیں وہ ختم کر دینے چاہیے۔ وہ معاشرت کے ہوں وہ بھی ختم ہونے چاہیے، ملاقات کے ہوں، تعلقات کے ہوں، ان تمام کو ختم کر دینا چاہیے۔ ان کے یہ غنڈے آج سے نہیں ہیں، ان کی یہ دہشت گردی آج سے نہیں ہے، یہ ازل سے چلے آ رہے ہیں، قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، لیکن ہر دور کے اندر اللہ رب العزت نے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کیے ہیں، ہر دور کے اندر میرے اللہ نے محمود غزنوی پیدا کیے ہیں، ہر دور کے اندر مالک لم یزل نے حضرت عمر بن خطاب کے غلام پیدا کیے ہیں، انہوں نے میدان عمل میں نکل کر ایسے دہشت گردوں کا دنیا سے صفایا کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور حکومت ہے، ایک بدبخت نے کہہ دیا تھا لاؤ اپنے نبی کو ہمارا مقابلہ کرو، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا تھا، عرض کی تھی اے پروردگار عالم جب تک میں اس بدبخت کو واصل جہنم نہ کر دوں اس وقت تک مجھے موت نہ دینا۔ 28 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی اس بدبخت کو تلاش کرتا رہا، بالآخر وہ وقت آ گیا، وہ ملعون ہاتھوں میں آ گیا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار کو بلند کرتے ہوئے اس کی گردن کو تن سے جدا کر کے اعلان کر دیا، کہا کہ بدبخت تو یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا نبی آئے تمہارا مقابلہ کرے، اور جب میرے نبی کا غلام سلطان صلاح الدین ایوبی موجود ہے تو پھر تمہیں جرأت نہیں ہے کہ تم قرآن پاک کی بے حرمتی کر سکو یا حرمت رسول پر انگلی اٹھا سکو۔ اور جب تک تحریک لبیک پاکستان میدان عمل کے اندر ہے، کوئی بھی بدبخت، کوئی بھی گندی نالی کا گندا کیڑا، کوئی چوڑا انگلی اٹھائے گا اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا، اپنی زبان کو اٹھائے گا اس کی زبان کو بدھی سے کھینچ لیا جائے گا۔ اس لیے تحریک لبیک کے ساتھ آج کھڑے ہو جاؤ، وہ وقت دور نہیں ہے جب یہی لبیک والے سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار بن کر، حضرت خالد بن ولید کی یلغار بن کر، حضرت شیر خدا کی تلوار بن کر میدان عمل میں نکل کر سارے یہود و نصارا کا صفایا کر کے رکھ دیں گے۔ اس کے لیے تیار ہو، اس کے لیے تیار ہو۔ اگر کوئی بھی بدبخت انگلی اٹھاتا ہے اس کے بازو کاٹنے کے لیے تیار ہو، اگر کوئی بھی زبان درازی کرتا ہے اس کی زبان کو خودی سے کھینچنے کے لیے تیار ہو، اگر کوئی بھی اپنے ٹانگوں کو بڑھاتا ہے اس کی ٹانگیں کاٹنے کے لیے تیار ہو۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ بات بھی ساتھ ساتھ سنتے جائیں، افسوس دکھ کس بات کا ہے، آج سے 40 سال 50 سال پیچھے پلٹ کے جائیں، یہ میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، آج سے 40 سال پہلے ہمارے گھروں کے اندر سے ٹی وی ڈش اینٹینے کیبل کی آوازیں نہیں آتی تھی، اللہ کے قرآن کے پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی، مگر افسوس کہ آج ہمارے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آتی، اگر آواز آتی ہے یا فلموں کی یا ڈرامہ کی یا ڈش اینٹینا کی آواز آتی ہے، موبائل کی آواز آتی ہے، ساری رات گوگل کا استعمال کرتے ہوئے اپنی راتیں گزار دیتے ہیں، اور چاہیے تو یہ تھا ہمارے گھروں سے ان تمام چیزوں کی اشیاء دستانی چیزوں کی آوازیں نہ آتی، اگر ہمارے گھروں سے آواز آتی یا رب کے قرآن کی آواز آتی یا میرے مصطفیٰ کریم کی محبت کی آواز آتی۔ اس لیے اس اجتماع کے اندر آج یہ عہد کرو، عزم کرو، ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر وہ جوان ہو گئے، ہم ان کو پائلٹ بنا دیا، انجینئر بنا دیا، پروفیسر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، اور دنیا کے سارے بچے پڑھا لیے، اگر نہیں پڑھایا تو رب
کا कुरान नहीं पढ़ाया। आज मेरे पाकिस्तान के अंदर 90% आबादी ऐसी है जिनको तजवीद के मुताबिक कुरान नहीं पढ़ना आता। इसलिए अफसोस ही किया जा सकता है, अपनी औलाद को इस कुरान पाक की तरफ लेके आओ, कुरान पाक की तरफ लाना तुम्हारा काम है। जिस तरह 1400 साल पहले जब मेरे हुजूर के जमाने में कुरान पाक को बाइख्तियार मकाम दिया गया था, उस वक्त कुरान पाक ने अपना असर दिखाया कि नहीं दिखाया? यार उस वक्त दिखाया था। आज भी वो कुरान पाक वो असर, वो असरात, वो बाइख्तियार मकाम देने के बाद वो असरात दिखा सकता है। उसके लिए शर्त ये है कि तुम्हें कुरान पाक पे अमल करना होगा। कुरान पाक पे अमल कैसे करना है, ये भी अल्लाह के कुरान से पूछते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो चीज मेरा महबूब तुम्हें देता है वो ले लो, और जिस चीज से मेरा महबूब तुम्हें मना करता है उससे रुक जाओ। इसलिए मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि तुम अपने इन घोड़ों को बाहर निकालो। ये घोड़े सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए नहीं है, ये घोड़े या हुर्मत रसूल के लिए हैं, या हुर्मत कुरान के लिए हैं, या हुर्मत सहाबा के लिए हैं, या हुर्मत अहले बैत के लिए हैं। इसलिए इन घोड़ों को मैदान में निकालो, निकाल कर इनका रुख फ्रांस की तरफ, हॉलैंड की तरफ करके, स्वीडिश की तरफ करके, अमेरिका की तरफ करके एक बार ऐलान कर दिया जाए, और यहूदों ने सारा सुन लो, अगर तुमने अपनी जुबान दराजी अगर दोबारा की तो ये घोड़े हमने अपनी हिफाजत के लिए नहीं रखे, अल्लाह के कुरान की हिफाजत के लिए रखे हैं, या हुर्मत कुरान के लिए, या हुर्मत रसूल के लिए रखे हुए हैं। इसलिए अल जिहाद, अल जिहाद। आप हाथों को उठाकर नारा नहीं लगा सकते, आपने पैरा क्या देना है, हाथों को बुलंद करके तुम्हारी आंखों से शोले निकलना चाहिए। लब्बैक लब्बैक अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक 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 अल जिहाद, अल जिहाद।